السلام علیکم بردر، میں نے صرف آپ کا نہیں، یہ اوپر جو 5-7 اور بھی میرے بھائی جو گفتگو فرما رہے ہیں، میں نے سب کے سوالوں کو، سب کی باتوں کو بڑے غور سے سنا ہے۔ گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، میں ملک نوید صاحب کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں نے کوئی 12 لوگوں کی ٹیم نہیں، 1200 لوگوں کی ٹیم نہیں، 12,000 لوگوں کی ٹیم نہیں، بلکہ الحمدللہ 12 لاکھ کے نیٹ ورک کو میں نے لیڈ کیا ہوا ہے۔ ون تھنگ۔ نمبر 2، یہ تالیوں کی گرمی اور نوٹوں کی گرمی یہ بڑی پیڑی چیز ہوتی ہے، بہت پیڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تالیوں اور نوٹوں کی گرمی الحمدللہ جو میں نے اور ملک نوید صاحب نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ ڈریم ہو سکتا ہے کسی کا بھی۔ اب جو بیچارے ان تمام چیزوں سے محروم رہ گئے، اب وہ گروپ میں آتے ہیں، وہ ایک چل چھوڑتے ہیں تو 4 لوگ وہ اور ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا پیٹرول کی بوتل ہاتھ میں لے کے بیٹھنے والے، وہ انہیں کہتے ہیں شاباش بھائی شاباش، تو لیڈر، تو یہ تو وہ، تیرے جیسے تو بس ماں نے ایک ہی ماڈل پیدا کیا تھا، مڑ کے اس دنیا میں ظہور ہی اس کا بند ہو گیا ہے، بس تو ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں ویری گڈ، میرے لیے اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ اور چوڑا ہوتا ہے۔ تو صرف اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، یہ گدی نشینی، یہ گدے، یہ گدھوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے، کم از کم ہماری نہیں۔ الحمدللہ ریزن کہ یہ چیزیں اب ہم ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھنا تھا، جو کچھ انجوائے کرنا تھا، الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اب وہ لوگ ہیں جو obviously جن کی خواہش تھی ہے اور ہونی بھی چاہیے نا بھائی، کیوں نہ ہو، وہ کیوں نہ لیڈر بنے بھائی۔ لیکن لیڈرشپ کے 2 کردار ہوتے ہیں، ایک وہ لیڈر ہوتے ہیں جو صرف تباہیاں پھیرتے ہیں، احمق ترین، وہ جسے کہتے ہیں نا نادان دوست، وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، میری اپنی پرسنالٹی پہ، میرا پبلک امیج کیا جا رہا ہے، اور ایسا تو نہیں کہ میری یہ گفتگو سن کے لوگ پریشان تو نہیں ہوں گے۔ اندازہ تو آپ کو خود بخود ہو جاتا ہوگا نا، گروپوں میں جب ایک بات ہو رہی ہوتی تو لب و لہجے سے، گفتگو سے، سوال سے، ٹیکسٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس فریکوینسی سے بول رہا ہے، اس کا مقصد انتشار ہے یا یہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد صرف تخریب کاری ہے یا کوئی تعمیری بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کے کھاتے میں کوئی ایک تعمیری کام ہے۔ چھوڑ دیں یار ساری باتوں کو، میں اوپن آفر کرتا ہوں، چلے آج تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی راجہ ریاض کی خواہش ہے سیف الرحمان کو دوبارہ جیل میں بھیج دیا جائے، وہ ہر چیز پہ قبضہ کر لے۔ اٹ مینس کہ پھر نیب میری کسٹڈی میں ہے، میں نے نیب کو کہنا ہے بھائی جی سیف صاحب تو جیل میں چلے گئے، یہ سارا کچھ مجھے ٹرانسفر کر دو۔ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو؟ میں جب پھر کچھ کہتا ہوں پھر کہتے ہیں بوٹا جو ہے وہ گالیاں کاٹتا ہے، تو بھائی میری بھی مجبوری ہے، اب میں کیا کہوں؟ تو یہ اپنی اپنی کسی بھی شخص کی سوچ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ اس ایجنڈے پہ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جیل بھجوا دیں گے، اوکے بھائی، وہ اتنے مہینے جیل میں رہا نہ، لے لیا آپ نے پیسے، ایف آئی آروں کی پہلے کمی ہے، لے لیے آپ نے پیسے، اب 150 اور کروا دیں، لے لیں گے پیسے۔ بھائی بات وہ ہوتی ہے کرنے والی کہ کوئی حل بتائے کہ دس از دا پازیٹیو سولوشن۔ اگر ہم نے ایک ایفرٹ کی تو پازیٹیو سولوشن کی طرف معاملات کو لے کے گئے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں گئے۔ ہمارے لیے بڑا آسان کام تھا، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے 4 گالیاں دیتے سیف الرحمان نیازی کو، کیا لوگوں کو پیسے مل جانے تھے؟ لے لیے لوگوں نے پیسے۔ تو صرف سوچ کا انداز مختلف ہے، اور کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا لیڈری کی بھی شوق ہے، واقعی جو جن کو گدیاں اور گدی نشینیاں یاد آ رہی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں چونکہ ان چیزوں کو نہیں انجوائے کیا، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اب ان کا حق بنتا ہے وہ فرنٹ پہ آئیں،
چاہے دیکھیں طریقہ کار وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے، میں معاملات کو اس طریقے سے سلجھاؤ کی طرف لے کے گیا ہوں، ایک بندہ اس کے کھاتے میں ہے ہی صرف الجھاؤ، وہ جسے کہتے ہیں خود تو پریشان ہے ہی ہے نا، اس نے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی اپنے آپ سے، وہ تو ممکن ہے ایک میسج کر کے پھر 4 گھنٹے اپنا ذاتی کام کرتا ہوگا نا، وہ 4 گھنٹے اللہ کی مخلوق پریشان رہتی ہے، یہ کیا کہہ گیا ہے یار، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں گروپوں میں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سنیں، اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ بڑی سٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، بہت سٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈیٹ دی تھی تو بڑی سوچ سمجھ کے دی تھی۔ سیکیور انیکس کے اینڈ پہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہے، ڈیلے اگر تھا تو کس کے اینڈ پہ تھا؟ جو پاکستان میں جو ڈاٹا کا جو ایشو جو ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، آلریڈی بڑا تھارولی ڈیپلی بتا چکا ہوں کہ واٹ واز دا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں وہ معاملات ڈیلے ہوئے، اور وہ کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے کہ جناب بس پلک جھپکتے ہی جو ہے نا وہ سارے کام جو ہے وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ڈیٹ اگر دی 5 تاریخ کی تو بڑی سوچ سمجھ کے دی تھی، اور وہ ڈیٹ صرف ان لوگوں کے نہیں دی تھی، وہ ڈیٹ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے بھی ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ڈیٹے کو کمپائل کروا کے اس کو ایرر فری کروا کے تو جیسے ہی وہ سیکیور انیکس والوں کو دیں گے انہوں نے اپنا کام شروع کر دینا، دیٹس آل۔ کوئی چیز کسی بھی شخص سے کوئی ہڈن نہیں رکھی گئی ہے، اور مجبوریاں ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خلائی مخلوق نے جو کچھ ڈیٹا کے ساتھ گند کیا ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہے۔ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات وہی ہے، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر 4 دن صبر کر لیا جائے، 5 کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور باقی میری اگر کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔